واضح ہے، اسی آیت میں ہی اس کا جواب ہے۔ وہ ہاں کاشف بھائی یہ پتہ نہیں اس کیوں آپ سے میں پاگل اور ہو بھی گئے تھے۔ واضح ہو گیا ہے کہ وہ جو مخلوق پیدا کرتے تھے وہ پرندوں کی طرح تھی جس طرح جیری پرندے بھائی پیدا فنش ہوتے ہیں۔ واضح کروائیں یار، واضح فنش جی جیری بھائی بس فنش بات کروائیں، ختم ہو گئی آپ کی۔ فنش ہاں کروائیں، ٹھیک ہو ویسے گیا۔ بھی پتہ نہیں جی آپ نے دونوں کیوں لیا ہے اس آپ کو۔ دونوں میں سے کوئی بندہ نہیں بولے گا، کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا، ایک لمحے کے لیے بھی مائک نہیں کھولے گا۔ آپ ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت ہے کہ آپ جو ہے زیادہ صاحب آپ چلے جائیں، آپ نے ریکارڈنگ کر لی، آپ یہاں سے میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے ٹھیک جی۔ ہے، آصف صاحب کو بھی لے جائیں ایک کیونکہ منٹ ایک منٹ ایک منٹ جیری بھائی، آپ کا بندہ ہے۔ آپ نے اس کو کرا دیا اس کو کوئی، یہ جو اندر ویڈیو شیڈیو لگائی ہوئی ہے نا امام صاحب کی اور دوسری، یہ اگر نیکسٹ ٹائم یہ ویڈیو اس کے اوپر نہیں لینا، سمپل از مجھے دیٹ۔ نہیں آئیڈیا تھا محمود بھائی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ زیار رسول امینی ہے، مجھے بعد میں پتہ لگا ہے۔ اچھا اب میں دوستوں جو بات کرنے لگا ہوں وہ مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جب میں نے براڈ شروع کی تھی، میں نے التماس کی تھی، میں نے انتہائی عاجزانہ گزارش کی تھی، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزانہ طور پہ، کہ جب کوئی بندہ احمدی بات کر رہا ہو تو اس کو بیچ میں نہیں روکنا، اس کو بیچ میں نہیں ٹوکنا۔ اس کے باوجود کاشف بھائی نے مجھے بیچ میں روکا اور مجھے بڑی تکلیف، اور خدا کی قسم سے شدید تکلیف پہنچی مجھے اس بات کی۔ میں نے کوئی 50,000 دفعہ اس بات کا جو اعتراف کیا ہے، اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جب موڈریٹر موجود ہوتا ہے، جب ہوسٹ موجود ہوتا ہے، جب کسی سے بات کرے، خدا کی قسم سے اس بندے میں ایک لمحے کے لیے بھی جرت نہیں تھی۔ یہ بندہ جو گفتگو کرنے آیا، یہ بندے خدا کی قسم سے ہم سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ بندے، یہ ہم سے رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بندے، یہ 14 سال سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان بندوں میں ہمت نہیں، خدا کی قسم سے یہ بات 15-20 منٹ سے آگے نکلنی ہی نہیں تھی۔ اس آیت سے ایک لمحے کے لیے میں نے اس بندے کو دوسری طرف جانے نہیں دینا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ میں نے بڑی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے، بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب بندہ کو بات کر رہا ہو، آپ دیکھیں میں نے اسٹوڈنٹ کاشف بھائی یا ڈاکٹر صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کاشف بھائی کی گفتگو ہو رہی ہے، میں نے 1.5 گھنٹہ یا 2 سب تقریباً کتنا ٹائم میرے پاس یہ لگا ہوا ٹائم، ہاں تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ گفتگو سنی ہے، میں ایک لمحے کے لیے بیچ میں نہیں بولا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن اس لیے میں نے یہ بات جہاں پہ کی ہے، نیکسٹ ٹائم یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو بیچ میں اس کو ٹوکے۔ میں نے اس کو جس طریقے سے پکڑا تھا، جس طریقے سے میں نے بات شروع کی تھی، یقین کرے اس نے وہیں پہ منہدم ہو جانا تھا، وہیں پہ مبہوت ہو جانا تھا، اس نے اس سے آگے جانے نہیں تھا۔ اس نے وہ جو دوسری آیت کے اوپر وہ کخل کی ہی کے اوپر جو بات چلی ہے اور اس کے اوپر تقریباً 2.25 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے، اصل موضوع سے بات ہی ہٹ گئی ہے، اور اس نے آپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلوا کے ریکارڈنگ میں لگوا دی ہیں کہ جی وہ عیسی علیہ السلام نے تخلیق کیا کرتے تھے، اور اس قرآن کی آیت میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خود تخلیق نہیں کر سکتے، تو جو الفاظ اس کو چاہیے تھے وہ اس نے آپ کے منہ سے نکلوا کے ریکارڈنگ میں ڈال دی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات واضح کی ہے جس کو آپ نے کوٹ نہیں کیا۔ خلیفۃ مسیح ثانی نے اسی ترجمے کے نیچے فٹ نوٹ میں یہ بات واضح کی ہے کہ تخلیق سے مراد کیا تھی، وہ بات آپ نے کوٹ نہیں کی۔ میرے پاس یہاں حوالے کھلے ہوتے ہیں، میرے پاس سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لیپ ٹاپ میرے پاس موجود ہوتا ہے، جب کسی سے گفتگو کسی قرآن کی آیت کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر باقی آیات اور باقی چیزیں نکلتی ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، بات چلتی ہے، حوالے نکلتی ہیں، تو جس کے پاس وہ سارا مواد ہوتا ہے اس کو بات کرنے کا موقع ہونا چاہیے۔ یقین کریں اس نے جو یہ ترجمہ پیش کیا ہے، جو ترجمہ میں نے خلیفۃ مسیح ثانی کا جان بوجھ کے نکالا تھا کیونکہ اس کے اوپر بریکٹ میں مخلوق تخلیق لکھا ہوا تھا، مجھے یہ تھا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضور نے بریکٹ میں وہاں وضاحت کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مٹی کے پرندے کے متعلق حضور نے بڑی پیاری تشریح بیان کی ہوئی ہے، اس قدر بہترین تشریح بیان کی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ نکل گئی ہیں۔ اور آپ نے مجھے اس بات کا بھی دکھ کاشف بھائی ہوا ہے کہ شروع میں ذاتیات پہ حملے آپ نے کیے ہیں، اس کے بعد پھر بدتمیزی پہ وہ اترا ہے اور میں اس کو میوٹ نہیں کر سکا۔ جاہل آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، گستاخ ہے، تم یہ ہو تم وہ۔ جب آپ بات کر رہے ہیں، جب اس کو ایک موقع ہم نے دے دیا، جب بات کرنے شروع کر دی ہے تو اس میں پھر یہ بات بیچ میں آتی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے لفظ بولنے ہیں، یقین کرے اس بندے کی آواز مجھے قرائت لگتی ہے خدا کی قسم سے۔ یہ ہماری براڈ پہ آتا تھا، 15-20 منٹ کے اندر اس کو فارغ کر کے بھگاتے تھے ہم، 15-20 منٹ سے زیادہ اس کی آواز سناتی نہیں تھے لوگوں کو، اور ساری بات کھل کے عوام کے اوپر آ جاتی تھی۔ اور میں معذرت بھی کرتا ہوں، میں شدید معذرت کرتا ہوں اس بات کہ مجھے یہ بات لائیو کرنی پڑی ہے۔ میں نے بڑی دفعہ یہ بات اپنی براڈ پہ کہی ہے کہ یار جب بات گفتگو ہو رہی ہو تو بیچ میں بات نہ کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر احمد صاحب جو ہیں، ان کو بھی میں نے بڑی دفعہ سمجھایا ہے، یہ بھی بار بار بیچ میں کئی دفعہ مائک کھول لیتے ہیں، ان کو بھی میں نے بڑی دفعہ بھی چپ کرایا، بیچ میں بار بار مائک کھول کے بولنے لگ پڑتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اگلے بندے کو یہ لگتا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ ہار ہو گئی ہے، دوسرا بندہ بیچ میں آ گیا۔ اس وقت ایک کل بھی جو براڈ پہ لگی تھی، اس وقت بھی یہی ہوا، جب ہم بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے جو ہے وہ آپ بولے ہیں تو بولے ہیں، اس کے بیچ میں اس نے یہ کہہ دیا، لو جی ایک کا دینی ہار گیا، دوسرا بندہ یہ ایمبولینس بن کے آ گیا۔ وہ تو کرتے ہی اس طرح ہیں، وہ تو ریکارڈنگ ٹوٹل لے کے آتے ہیں۔
یہ آیت حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کے طور پہ پیش کی ہوئی ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 میں یہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق سے یہ گفتگو یہ آیت بیان کی ہوئی ہے، اس آیت کے اوپر یہ مولوی یقین کرے 10 منٹ نہیں ٹھہر سکتے، 10 منٹ سے زیادہ اس آیت کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ باقی مزید دوست جو باقی ہیں وہ آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ جی چلیں جیری بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کاشی بھائی نے بھی جو بات کی ہے اس سے بھی پتہ لگ گیا، نیکسٹ ٹائم کے لیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی اچھی بات کی ہے۔ بلکہ یہ میرے خیال سے جب آپ نے براڈ شروع میں لگائی ہے، آپ نے تب یہی کہا تھا کہ جو ایک بندہ بات کر رہا وہی کر رہا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی اصل میں ینگ بلڈ ہے نا کاشی بھائی، انڈرسٹینڈ کیا کریں۔ جی مسٹر جن بھائی، اچھا دوسرے اور دوست بھی آئے ہیں، ابو مروان بھائی بھی، علی جٹ بھائی بھی، مسٹر جن، وسیم بھائی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بولیں یار آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں اسی بات میں جو آپ کر رہے تھے؟ تھوڑی سی اگر گزارش کر سکتے ہیں تھوڑی سی۔ جی علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا تھوڑی سی جو آپ نے بات کی ہے اس میں تھوڑی سی گزارش عرض کر سکتے ہیں ہم بھی، تھوڑا سا اپنا اگر موقف کا اپنا رائے اگر تھوڑی سی اگر یہ ہے جو تو اجازت۔ گفتگو ابھی ہوئی ہے، یہ جو بات میں نے کی ہے، نہیں جو آپ نے بات کی ہے، جو نہیں اس آپ کے کی اوپر چھوڑ بات دیں، میں، نہیں اس کے اوپر چھوڑ دیں، بس جو بات ہونی تھی ہوگی، اس کے اوپر اب کوئی اور بندہ بات نہیں کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں باقی جو گفتگو ان دونوں کی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر لیں۔ میں نے آپ نے کوئی بات بھی جیری اللہ بھائی آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پلیز آپ بات کریں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، وہ کاشف جان کے بھائی، اس طرح کی جن باتیں بھائی اس کر بات رہے کو چھوڑ دیں، آگے بات کریں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ ہیں، یہی پوائنٹ ہے بس۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس گفتگو کے حوالے سے؟ وہ میں نے اسی لیے کھولا تھا کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ غلط بیان کر رہا تھا، میں نے اس لیے، کیونکہ وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، میں نے اس لیے کھول کے بتایا ہے کہ جو غلط بیانی کی ہے وہ نہیں۔ آپ وہ ہماری مناظر کا ترجمہ کام بھی تھا، ہمارا وہ بیان کر مناظر رہے کا ہو، کام تھا، مد غلطی بھی مقابل بندے ہماری کا کر کام رہے ہو، تھا، اور مد مقابل بندے کا کام تھا وہ اس کے اوپر روشنی ڈالے کہ یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، یہ مفہوم بیان کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جی غلط، وہ غلط بیان کر رہا ہے، لیکن انہوں اس نے نے کوئی یہ نہیں بات بولا، کی ہے پھر نا، میں بولا اس نے ہوں یہ اس میں۔ بات کی ہے، آپ نے جب بولا ہے تو اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ چونکہ بات کاشف بھائی نے کی اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس نے بعد میں یہ بات کر بھی دی ہے۔ ہاں جی، تو پھر کس نے کرنی تھی؟ یہ ترجمہ میں نے پڑھا تھا اس لیے میں بولا تھا۔ اچھا اور وسیم بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ اگلا جلدی بھائی کسی اور کو لے لیں، میں نیچے جا رہا ہوں، جزاک جی اللہ ٹھیک ہے، وسیم موقع بھائی آپ نے دینے کوئی کا۔ بات کرنی ہے؟ ابو مروان بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ جو السلام تھا نا علیکم۔ وہ دوسری آیت والا تھا۔ جی ابو مروان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت جلیل اللہ بھائی، میں نے تو پوری کانورزیشن سنی نہیں، میں آخر میں ہی آیا تھا، تو باقی کے جو گفتگو ہیں آپ نے جو بات بیان کر دی وہ تو بالکل صحیح، آپ ہوسٹ ہیں تو ہمیں آپ کی بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ باقی موضوع تو انشاءاللہ یہ کافی اچھا بھی ہے اور کیا کہتے ہیں کافی زبردست بھی ہے، اگر آپ اس پہ جو اب ان کے جانے کے بعد جو ہمارے احمدی نیچے سن بھی رہے ہیں اور اوپر بھی جو لوگ ہیں، تو اس پہ جو حضور نے جو بات بیان کی ہے وہ ایک بار آپ بیان کر دیں گے، وہ ایک بار آپ وہ پڑھ کے ہمیں بتا دیں گے، یہ جو جس طریقے سے آپ نے بنایا تھا کہ اس کا ہماری بھی فائدہ کیا نہیں ہے، کہتے ہیں۔ ہمارے ہم تو مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے، وہ اس ریکارڈنگ کر کے چلا گیا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جی 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 وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، یہ بندے آتے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، میں ان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، اس بندے جی کو جی میں دیا تقریباً رسول تو ہے جی۔ بڑی دیر سے جانتا ہوں۔ یہ بندہ بریلوی ہے، یقین کرے میں بتاؤں کہ یہ 15-20 منٹ نہیں ٹھہرتا یہ بندہ، نہ یہ اور نہ اس کا کوئی بھی بریلوی۔ اور مجھے یاد ہے نا جلیل اللہ بھائی، عثمان جو تھا نا اس کا بھائی، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ایک کتاب کے اوپر بات ہونے لگی، شخصیات کے اوپر، کہ جی یہ شخصیات پہ ہمارے امت کے مسلمان علماء جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو میں تو ان کو جانتا ہوں کہ یہ سارے بریلوی، میری ان سے تب بھی گفتگو ہو چکی ہے جب میں احمدی نہیں تھا، تو یہ کیا کہتے ہیں اس نے ہی بات پیش کی، میں نے کہا آپ کی کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کا ذکر ایسا ہے، تو کہتا ہے کہ جی دیکھو امام ابو حنیفہ کا گستاخ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، تو اس کو ایک جو میں نے اس کی تعریف سے جو جواب پیش کیا اس کو گستاخانہ لگتا ہے۔ تو یہ تو بات بڑی صاف واضح تھی جلیل اللہ بھائی کہ ان لوگ کو واقعی جو ہے نا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ گھنٹوں یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بیٹھ کے ڈبیٹ ہو،
ان لوگ کو آدھی چیزوں کا خود بھی نہیں علم ہے، اور یہ اپنی باتوں میں مار کھانے والے لوگ ہیں. جیسے اس دن کی بات ہے، کفر پہ بات کرنے لگے اور انتہائی بیوقوفی کے ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ رکھا کہ کفر جی ایسا ہے. پھر خود کہنے لگے کہ جی کفر کی اصطلاح بھی خود بیان کر کے اس کو کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے، یہ امت مسلمہ میں پائی نہیں جاتی ہے. تو اسی طریقے کے لوگ ہیں انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں آپ اور زیادہ ابو ان کو اچھے مروان سے ڈیل بھائی، کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ وہیں بھی ختم ہو جانی تھی جب اس نے یہ کہا ہے نا کہ وہ روح خدا کے حکم سے ہوتی تھی اور خدا ہی روح پیدا کرتا تھا، تو ڈبیٹ ختم. اس کا بات یہ مطلب ہے ختم، کہ وہ تخلیق حضرت عیسیٰ کی خلق، تھی ہی کوئی ہاں نہیں. حضرت بالکل، عیسیٰ کی تخلیق تو خلق تھی تو نہیں. صرف اللہ مثلا کی ہے. ابھی آج بھی جو انگریز ہیں یا جو بھی یہ ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی آپ دیکھیں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بھی باقی جگہوں پہ بھی ویب سائٹس کے اوپر انہوں نے گڑیاں بنائی ہوئی ہیں، رپورٹس بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز بنا دی ہے، اس میں روح نہیں پھونکی. تو کیا وہ بھی اب جو ہے وہ اللہ کے معجزات میں شامل ہو جائے گی؟ وہ بات وہیں پہ ختم ہو بالکل جانی تھی. حالانکہ ان کے یہ عقیدے ہیں کہ خدا کے اذن سے حکم زندہ کیا، روح بھی انہوں نے ڈالی ہے خدا کے حکم سے، لیکن یہاں پہ وہ عقیدہ اپنے چھپا کے بیان کر رہا تھا. پڑھ جی جناب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بات وہی ہے جری بھائی کہ یہ جو بندہ ہے یہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹک سکتا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ 2-2.5 گھنٹے چلا ہے. پتہ نہیں اب وہی بات پھر بار بار دہرائی جا رہا تھا. نہیں، اس کو نہیں دہرانا. میں صرف ایک بات کروں گا کہ کاشف صاحب جو ہے نا یہ ہیڈ فون جو ہے وہ استعمال کیا کریں. وہ باہر نکلے ہوئے تھے تو ان کو آواز نہیں تھی جا رہی آپ جب ان سے مخاطب ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. نہیں ہاں وہ اس میں شور بھی ہوتا ہے، مطلب وہ ظاہر سی بات ہے جاب پہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا شاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی نا سب کو سلام. اور وعلیکم السلام میں ورحمۃ اللہ. ان مولا کو بس بھائی جانتا کیا ہوں نا، میرے لیے بتا دیں پلیز، مجھے نہیں اور سمجھ آئی کیا مثلا کہہ رہا ہے. یہ آپ ڈرامے بتائیں باز کہ ہے، مجھے میں نہیں تو پتا کیا کہوں گا کہا نا ہے. ان کو نا شارٹ کٹ میں جلدی سے جلدی فارغ کیا کریں، زیادہ ٹائم ضائع نہ کیا کریں. اور جی ٹھیک ہے کاشف جی بھائی جناب. ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو تھے آصف بھائی، میں ان سب کو ہی جانتا ہوں، لیکن یہ ڈرامے باز ہیں کہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ شاہد بھائی. اچھا ہادیہ بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے نیچے جو ادھر ماڈریٹر ہیں وہ کون ہیں؟ ماڈریٹر آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، وہ ایک وہ ہیں کون ہے؟ وہ تو توجہ ہی نہیں دیتے بعض چیزوں کی طرف. وہ کئی دفعہ ایک کمنٹ آ اچھا رہا میں نے آپ ہوتا کے ہے. کمنٹ دیکھا ہے، میں نے آپ کے کمنٹ دیکھا ہے جو آپ مجھے وہ اس پہ کمنٹ پڑھ کے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ من سب نبی فقط ہو، جو نبی کو گالی دے اس کو مار دو. تو وہ تو ان کا عقیدہ ہے، تو ان طرح پھر سارے بریلویوں کو بلاک کر دیں. وہ دھمکی تو نہیں دے رہا تھا. بلاک نہ کریں، بس اس کو وقتی میوٹ کیا کریں. جب ادھر نہیں آتے ہیں وقتی نا میوٹ تو میرے نیچے پاس آپشن کمنٹ وقتی تو نہیں، کرتے میرے پاس ہیں نا پکے بار میوٹ بار ہوتے ہیں. اس طرح کے، تو ان کو میوٹ کیا کریں، بس بلاک نہ چلیں کریں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تھینک تو یو سو پھر مچ. جب دوبارہ براڑ لگائے پھر میوٹ کھول دیا کریں. پھر آ کے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو میوٹ کرے، نہیں تو وہ بار بار ایک ہی کمنٹ کرتے جاتے ہیں، واحد قسم کا کوئی چن جی لیتے ٹھیک ہیں ہے. لفظ اور وہ لکھتے جاتے ہیں. ہاں عامر نذیر گستاخ نے بھی نبی. یہی کیا آ کے یہاں پہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ بنا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.